میرا باس روزانہ ایک لگژری کار چلاتا تھا اور میرا فرض تھا کہ میں اسے سلام کروں اور اس کے لیے دروازے کھولوں، جیسا کہ میں اس کے گھر میں چوکیدار کے طور پر کام کرتا تھا۔ لیکن اس نے کبھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ایک دن اس نے مجھے گھر کے باہر کچرے کے تھیلے کھولتے ہوئے کسی بچے ہوئے کھانے کی تلاش میں دیکھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس نے کبھی میری طرف دیکھا تک نہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ اگلے ہی دن میں نے اسی جگہ ایک کاغذی تھیلا دیکھا، لیکن وہ صاف تھا اور اندر کھانا اچھی طرح ڈھکا ہوا تھا۔ یہ تازہ اور اچھے کھانا تھا، جیسے کوئی اسے ابھی سپر مارکیٹ سے لایا ہو۔ میں پریشان تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ میں نے صرف کاغذ کا بیگ لیا اور میں اس سے بہت خوش ہوا تھا۔ ہر روز مجھے ایک کاغذی تھیلی ایک ہی جگہ پر ملتی اور تازہ سبزیوں اور گھر کے لیے درکار تمام چیزوں سمیت ملتی تھی۔ یہ میرا روز کا معمول بن گیا۔ میں یہ کھانا اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کھا رہا تھا اور بانٹ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کون احمق ہے، ہر روز تازہ کھانے سے بھرا ہوا اس کا کاغذی بیگ بھول جانا۔ ایک دن گھر میں بڑا مسئلہ تھا اور مجھے بتایا گیا کہ میرے مالک کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس دن گھر میں بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے اور مجھے اس دن کھانا نہیں ملا تھا، تو میں نے سوچا کہ مہمانوں میں سے کوئی ضرور لے گیا ہوگا۔ لیکن دوسرے دن، تیسرے دن اور چوتھے دن بھی یہی ہوا۔ کچھ ہفتوں تک یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور مجھے اپنے خاندان کے لیے کھانا مہیا کرنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے مالک کی بیوی سے اپنی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ کروں، ورنہ میں چوکیدار کی نوکری چھوڑ دوں گا۔ میرے بتانے کے بعد وہ چونک گئی اور مجھ سے پوچھا، آپ نے پچھلے 2 سال سے اپنی تنخواہ کی شکایت کیوں نہیں کی؟ اور اب یہ تنخواہ تمہارے لیے کافی کیوں نہیں ہے؟ میں نے اسے بہت سارے بہانے دیے، لیکن وہ کبھی نہیں مانی۔ آخر میں نے اسے سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے گروسری کے تھیلے کی پوری کہانی سنائی اور یہ کہ یہ میرا روزمرہ کا سامان کیسے تھا۔ اس نے پھر مجھ سے پوچھا کہ یہ کب بند ہوا۔ میں نے اسے اس کے شوہر کی وفات کے بعد بتایا اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے باس کی موت کے فوراً بعد کاغذی تھیلی دیکھنا چھوڑ دی تھی۔ یہ بات میں نے پہلے کیوں نہیں سوچی؟ یہ میرا باس ہی تھا جو مجھے فراہم کر رہا تھا۔ میرا اندازہ اس لیے تھا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک شخص جس نے کبھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا، وہ کبھی اتنا سخی کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی بیوی رونے لگی اور میں نے اس سے کہا کہ پلیز رونا بند کر دیں، اور یہ کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے اضافہ مانگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ تمہارا شوہر ہی ہے جو مجھے کھانا فراہم کر رہا ہے۔ میں اسی طرح رہوں گا، ایک چوکیدار اور میری خدمت فراہم کرنے پر خوش ہوں۔ اس کی بیوی نے مجھے بتایا، میں رو رہی ہوں کیونکہ مجھے آخر کار وہ 7واں شخص مل گیا جسے میرا شوہر کھانے سے بھرا ہوا بیگ دے رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر روزانہ 7 لوگوں کو دے رہا تھا۔ میں پہلے ہی 6 لوگوں کو ڈھونڈ چکی تھی اور ان تمام دنوں میں 7ویں شخص کی تلاش میں تھی، اور آج مجھے پتہ چل گیا۔ اس دن سے مجھے کھانے سے بھرا ہوا تھیلا دوبارہ ملنے لگا، لیکن اس بار اس کا بیٹا اسے میرے گھر لا کر میرے ہاتھ میں دے رہا تھا۔ لیکن جب بھی میں اس کا شکریہ ادا کیا، اس نے کبھی جواب نہیں دیا، بالکل اس کے والد کی طرح۔ ایک دن میں نے بہت بلند آواز میں اس سے کہا کہ آپ کا شکریہ۔ اس نے مجھے جواب دیا کہ براہ کرم جب وہ جواب نہ دیں تو ناراض نہ ہوں، کیونکہ اسے اپنے والد کی طرح سماعت کا مسئلہ ہے، وہ سن نہیں سکتا۔ اوہ، ہم کئی بار دوسروں کے اعمال کے پیچھے سچی کہانی کو جانے بغیر ان کا فیصلہ کرتے ہوئے غلط ہوتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، کیونکہ ہر کوئی ایک مشکل جنگ لڑ رہا ہے۔ ہوشیار رہو، سب کچھ آپ کے بارے میں نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو۔ صرف نتیجے پر نہ پہنچیں، کیونکہ کسی کو جاننے بغیر اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے مسائل اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ایسی صورتحال کا فیصلہ نہ کریں جس میں آپ کبھی نہیں تھے۔ سیکھنے کے لیے کافی عاجز بنیں۔ تم یہ سب نہیں جانتے۔ آئیے اپنے اور دوسروں کے بارے میں سوچنے کے انداز کو بدلیں۔ ایک کہانی کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ آپ جو کچھ سنتے ہیں اس پر یقین نہ کریں۔ آپ سے ملنے والا ہر ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے۔ اللہ تعالی ہمیں صالحین میں سے بنائے، آمین۔